اگر یہ کو ایجوکیشن انسان کو زنا کے قریب کرے تو یہ بھی حرام ہوگا۔ بعض لوگ دلائل دیتے ہیں جی اس کے بڑے فائدے ہیں، مردوں کے اندر بچوں کے اندر جو ہے نا وہ خود اعتمادی آتی ہے، خود اعتمادی جی بالکل آتی ہے، لیکن بجائے پڑھائی کے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ کچھ دن پہلے ایک نوجوان آیا، بیت ہوا، کہنے لگا حضرت کئی سال ہو گئے، میں چوتھا پانچواں اتنی کون سا سال بتایا، 4-5 سال بتائے، ایک نے 3 سال بتائے، ایک نے 5 سال بتائے، کئی نوجوانوں کی باتیں بتا رہا ہوں، ایک کی نہیں ہے، اتنا عرصہ ہو گیا مسلسل فیل ہوتا جا رہا ہوں۔ تو حضرت توبہ تو کر لی ہے، اب ذرا کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میں آنے والے امتحان میں کامیاب ہو جاؤں۔ میں نے کہا بھائی وظیفہ تو بات کی بات ہے، پہلے یہ بتاؤ دل کہاں لگایا ہوا ہے؟ جہاں دل لگایا ہوا ہے، دل اگر وہاں سے نہیں ہٹاؤ گے تو میرے پاس کوئی وظیفہ نہیں جو تمہیں امتحان میں کامیاب کر دے۔ کہنے لگا حضرت بات آپ نے ٹھیک کی ہے، پڑھائی کی طرف تو میرا دل ہی نہیں ہے، میرا تو دل ہی نامحرموں کی طرف ہے۔ تو کو ایجوکیشن میں کیا ہو رہا ہے؟ دن رات ایسے ایسے کیسز آ رہے ہیں، الامان والحفیظ۔ تو جو بھی چیز انسان کو زنا کے قریب کرے وہ حرام، کچھ بھی ہو کچھ بھی ہو۔ اسی طرح مکس گیدرنگ یہ بھی زنا کے قریب کرتی ہے، شریعت کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہر وہ چیز جو انسان کو زنا کے قریب کر دے وہ شریعت ولا تقربوا الزنا کے اندر آ کے منع ہو جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ کے صحیح رخ پر آنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، عقل کا نور عطا فرمایا، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی بات کو ماننے والے بنیں۔ اب پردے کے بارے میں بھی چند باتیں سن لیجئے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس معاملے میں بھی بے احتیاطی کرتے ہیں۔ اکثر لوگ تو کرتے ہی نہیں بلکہ دلائل دیتے ہیں کہ جی چہرے کا تو پردہ ہے ہی نہیں، اور بے پردگی کے کیا کیا حالات پیش آ رہے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ملتان کا سفر تھا، وہاں ایک عالم میرے ساتھ تھے، انہوں نے بتایا کہ جی ان کے محلے میں ایک خاتون ان کے پاس آئی مسئلہ پوچھنے کہ میں گھر میں پردہ تو تھا نہیں، اپنے گھر میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے تھی اور اپنے آپ کو ذرا بنا سنوار رہی تھی، دوپٹہ تھا نہیں، کھلا ماحول تھا تو اس میں تھی، اتنے میں میرے سسر آئے اور میرے ساتھ وہ کچھ کیا جو میاں بیوی کا معاملہ ہوتا ہے۔ بتائیے کیا حکم ہے؟ یہ میں آپ کو اپنے ملک کی کہانیاں سنا رہا ہوں، یہ سب کہانیاں کو پوری میں سنا بھی نہیں سکتا، میں آپ کو بہت سینسر کر کے سنا رہا ہوں۔ بے پردگی کے انجام۔ ایک خاتون، انہوں نے مسئلہ پوچھا، مسئلہ پوچھنے آ جاتے ہیں بعد میں کچھ لوگ، اور کچھ تو چھوڑ ہی دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ منگنی ہو گئی، بے پردگی کا ماحول، پھر ملاقاتیں شروع ہو گئی۔ ملاقات کے دوران منگیتر نے کہا کہ بھائی جب ہم نے ملنا ہی ہے تو چند دنوں بعد جو ملنا ہے آج ہی ملنے سے فرق کیا پڑتا ہے؟ خیر ملاقات کر لی، حرام ملاقات ہو گئی۔ اب کیا ہوا، اس بچی کے بہنوئی کو پتہ لگ گیا، چھپ تو نہیں رہتا، معاشرے میں تو ذلیل ہو جاتا ہے انسان۔ جب بہنوئی کو پتہ لگا تو اس نے کیا کہا، انہیں سمجھانے کی کوشش نہیں، کہا کہ دیکھو تم میرے ساتھ بھی آ جاؤ ورنہ اطلاع سب کو کر دوں۔ بے پردگی کے نقصانات بھی بے حد ہو چکے ہیں، اور یہ بے پردگی زنا کے قریب کرتی ہے۔ اب ذرا اللہ اور اس کے نبی کی باتیں دل کھول کے سن لیجئے، دل کے کانوں سے سن لیجئے، اللہ کیا چاہتے ہیں، نبی علیہ السلام کا کیا حکم ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، عورتوں کو کہا قرار پکڑو اپنے گھروں میں رہو بیویوں، کیوں جاہلیت کی طرح باہر اپنے حسن کو نہ دکھلاتی پھرو، اپنے گھروں میں رہو۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ عورت اپنے رب سے سب سے زیادہ اس وقت قریب ہوتی ہے جب اپنے گھر میں ہوتی ہے، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ عورت صرف شرعی ضرورت کی وجہ سے گھر سے نکل سکتی ہے ورنہ نہیں نکل سکتی۔ اور ابھی کے اندر ایک مشہور مقولہ ہے، عورت کہیں محفوظ نہیں ہوتی سوائے اپنے گھر کے۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، اپنی بیویوں کو کہیے، وبناتک، اپنی بیٹیوں کو کہیے، ونساء المؤمنین، اور مومنات عورتوں کو کہیے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب یہ باہر جائیں تو اپنے چہروں کے اوپر پردہ لٹکا لیا کریں، چادریں لٹکا لیا کریں اپنے اوپر۔
اب اس آیت کا ترجمہ اگر ہم صحابی سے پوچھیں یہ زیادہ بہتر ہے یا آج کے کسی دانشور سے پوچھیں؟ اس کا جواب دے دیں. جواب دیں تو میں اگلی بات کرتا ہوں. دانشور کا جواب دوں یا صحابی کا جواب دوں؟ صحابی کا جواب سننا چاہتے ہیں پھر دل کے کانوں سے سن لیجئے. صحابی کا نام ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں. فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے سروں اور چہروں کو چادر سے ڈھانپ لیا کریں، صرف ایک آنکھ کھلی رہے تاکہ چلنے پھرنے میں پریشانی نہ ہو. یہ تو صحابی کی ڈیفینیشن ہے. آپ نے آج کے کسی دانشور کی ڈیفینیشن سمجھنی ہے تفسیر یا صحابی کی؟ یہ دلوں کے فیصلے خود کیجیے گا. اس کے علاوہ ایک اور قرآن کی آیت سنی. اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. اچھا یہ بتائیں کہ جب لڑکی کی شادی کرنے لگتے ہیں، لڑکا رشتہ دیکھنے کے لیے جب آنے لگتے ہیں تو لڑکی کا کیا دیکھتے ہیں؟ سر دیکھتے ہیں، ہاتھ دیکھتے ہیں، پاؤں دیکھتے ہیں، چہرہ دیکھتے ہیں. چہرہ کیوں دیکھتے ہیں؟ کہ زینت ہے ہی سب سے زیادہ چہرے پہ. جب اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، تم زینت کو چھپاؤ، تو چہرہ چھپانے کا حکم ہے کہ نہیں؟ کیسے کہہ دیتے جی چہرے کا پردہ نہیں ہے قرآن میں؟ زینت سب سے زیادہ چہرے پر ہے اور چہرہ چھپانے کا حکم دے رہے ہیں اور زینت کو چھپانے کا حکم دے رہے ہیں. اور غور کیجئے قرآن مجید میں آتا ہے وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اس آیت کا مفہوم یہ بنتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو عورتیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، بوڑھی ہو چکی، سمجھنے کے لیے 60-70 سال کی ہو چکی، بوڑھی ہو چکی، جن کی طرف جن سے میلان رغبت نہیں رہا، بوڑھی ہو چکی، اب کوئی ان کی طرف نکاح کی طرف متوجہ نہیں ہوگا کہ ان کا نکاح ہو سکتا ہے، ایسی عورت کو فرماتے ہیں کہ ہاں ان کے اوپر گناہ نہیں اگر یہ چہرے کا پردہ نہ کریں. تو یہ اپنے نقاب کو اگر اتار دے تو ان پہ گناہ نہیں، لیکن اگر یہ پھر بھی کر لے تو بہتر ہے ان کے لیے. وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور ان کو بھی کہا گیا دیکھو تم زینت کو نہ دکھانا، بڑھیا تو ہو گئی فتنے کی پڑیا نہ بن جانا. اگر کوئی بڑھیا فتنے کی پڑیا ہو تو وہی بات الگ ہے. اس بڑھیا کی بات ہو رہی ہے کہ جدھر جنسی میلان ختم ہو گیا، نکاح کی رغبت اس کے اندر بھی نہ رہی، اس کو کہا کہ دیکھو تم اپنا چہرہ مرد کے سامنے، نامحرم کے سامنے کھول سکتی ہے، لیکن اگر تم بھی چھپاؤ تو زیادہ بہتر ہے، اللہ دیکھنے سننے جاننے والا ہے. جو شریعت بوڑھی عورت کو کہہ رہی ہے کہ دیکھو تم بھی خیال کرو، تو جوان عورت کو چہرہ کھول کے جانے کا کیسے کہہ سکتی ہے؟ کچھ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ اب حدیث مبارکہ بھی سن لیجئے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نیک بخت اور صاحب عزت عورت کا نشان گھونگھٹ ہے، یعنی پردہ ہے، تاکہ بدنیت، فاسق اور فاجر ان کی طرف چھیڑ چھاڑ نہ کریں. اور تفسیر ابن کثیر میں انہوں نے حدیث لکھی ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو بھی سنائی گئی، اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو حکم دیا کہ وہ کسی ضرورت کے تحت گھر سے نکلیں تو اپنے چہروں کو سروں کی طرف سے چادر سے ڈھانپ لیں، بس ایک آنکھ کھلی رہے. پورے چہرے میں بھی کیا کہتے ہیں؟ ایک ہی آنکھ کھلی رہے.